السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبق نمبر 10، اذان و اقامت کا بیان۔ اذان تو سبھی جانتے ہیں اور اقامت بھی تقریباً سب جانتے ہیں۔ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جو کہا جاتا ہے، جو پڑھا جاتا ہے، مؤذن صاحب پڑھتے ہیں، اس کو اقامت کہتے ہیں اور اسی کو تکبیر بھی کہتے ہیں۔ تو اذان اور اقامت کے کلمات تقریباً سیم ہے، بس ایک کلمے کا اضافہ اقامت کے اندر ہوتا ہے، وہ ہے قد قامت الصلاۃ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اذان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں۔ یہ کفار کے بارے میں ہے، یہودیوں کے بارے میں، کہ جب مسلمان اذان دیتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن اذان کہتا تو مسلمان اٹھتے، یعنی نماز کے لیے اٹھ جاتے، تو اس پر یہودی ہنستے اور تمسخر کرتے، یعنی مذاق اڑاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کی برائی اس میں بیان کی گئی جو اذان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہو کر اذان کا مذاق اڑائے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اذان میں اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کا نام ہے، اور اذان شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اب کوئی مسلمان ہونے کے باوجود، نہیں نام کا مسلمان، ورنہ وہ ایسا کرے گا کیوں؟ تو مسلمان کہلانے کے باوجود بھی اگر اذان کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ نماز پنجگانہ کے لیے اذان ہونی چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں اذان کا ذکر ہے، تو اس آیت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ آگے سوال ہے کہ کسی جگہ اذان دینے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بستی میں اذان دی جاتی ہے تو اللہ پاک اس دن اس بستی کو اپنے عذاب سے امان عطا فرما دیتا ہے، یعنی اس بستی سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اسی لیے تو آفت و بلاؤں کے وقت اذان دی جاتی ہے، کبھی سخت آندھی چل جائے یا طوفان آ جائے تو اس وقت اذان دی جاتی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اس کے نقصان سے محفوظ رکھے۔ اس لیے اذان، کیونکہ دیکھیں اذان میں اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اور اس کے واحد، اس کے یکتا، اس کے ایک ہونے کی گواہی دی جا رہی ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے رسالت کی گواہی دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جہاں اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہو، اللہ کی تعریف کی جا رہی ہو، وہاں پھر اللہ کا عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ وہاں تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو جہاں اذان دی جاتی وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور وہاں سے عذاب دور ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دیتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی قبر میں گیا ہے، سوال جواب ہوں گے، عذاب اور اس کے معاملات ہوں گے، عذاب کا مستحق ہے یا رحمت کا مستحق ہے، ہمیں نہیں پتہ اس نے کیسے عمل کیے ہوں گے۔ تو اس لیے اذان دی جاتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ عذاب کا مستحق ہو چکا ہو تو اس کو راحت ملے، اس کو قبر میں سکون ملے ہمارے اذان دینے کی وجہ سے، اور قبر کے سوال جواب میں اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیے آپ، یہ بات شاید میں نے اس سے پہلے بھی بتائی تھی کہ 3 سوال ہوتے ہیں قبر میں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کروانے کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ کون ہے؟ تو تینوں سوالوں کے جواب اذان کے اندر موجود ہیں، تینوں سوالوں کے جواب، تو وہ جواب اس کو مل جائیں گے
اور وہ اذان کو سننے کے بعد وہ جواب دے لے گا، مومن ہوگا تو دے گا، کافر نہیں دے پائے گا، کافر تو ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہاں لا ادرین، مجھے کچھ نہیں معلوم، اگرچہ وہ یہاں پر زمین پر رہتے ہوئے عربی خوب اچھی جانتا ہوگا، خوب بہت بڑا عربی دان ہوگا، اور یہاں وہ ہزاروں لاکھوں مرتبہ بول کے گیا ہوگا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، لیکن کافر کفر کی حالت میں مرا ہوگا تو اتنی آسان بات بھی وہ بھول جائے گا، وہ نہیں بتا پائے گا۔ جبکہ ایک مومن مسلمان اگرچہ دین سے دور رہا ہوگا اور دین سے غافل رہا ہوگا، دین کی اتنی معلومات نہیں ہوگی اور عربی بالکل بھی نہیں جانتا ہوگا، پھر بھی وہ جواب دے لے جائے گا، اس کو خود بخود وہاں پہ عربی آ جائے گی۔ تو یہ بات ہے، تو یہ اذان کی فضیلت ہے۔ آگے سوال ہے کہ دین اسلام میں اذان کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ جواب، اذان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پانچوں فرض نمازیں بشمول جمعہ مبارک، یعنی پانچوں نمازوں کے ساتھ جمعہ کی نماز بھی، جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائیں تو ان کے لیے اذان سنت موقدہ ہے، اور اس کا حکم مثل واجب ہے، واجب کی طرح ہے، یعنی سنت موقدہ ہے لیکن اس کی تاکید اور زیادہ ہے، یہاں تک کہ وہ واجب کے قریب پہنچ گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اذان ضروری ہے۔ ہر وہ نماز یعنی فرض نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ مستحب وقت میں پڑھی جا رہی ہو تو اس کے لیے اذان دینا سنت موقدہ ہے، قریب واجب ہے۔ اب جماعت مستحبہ کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی پہلی جماعت جو عام طور پر ہوتی ہے اس مسجد کے اندر پابندی کے ساتھ جو ہوتی ہے، اور اس کے امام بھی مقرر ہیں اور اس کے مقتدی بھی مقرر ہیں، فکس ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شارع عام کی مسجد ہے تو وہاں پر مقتدی فکس نہیں ہوتے، مقتدی بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو مستحب وقت میں پڑھی جا رہی ہو، پہلی جماعت جو پڑھی جا رہی ہو تو اس کو جماعت مستحبہ کہیں گے۔ تو اس طرح کی جماعت ہو چکی، پھر بعد میں کچھ لوگ آئے، وہ ان کی جماعت چھوٹ چکی تھی، 4-5 لوگ آئے، ان میں کوئی ایک حافظ صاحب بھی تھے تو وہ امام بن گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں مسجد میں جماعت ہو جانے کے بعد جو ریگولر جماعت ہوتی، باقاعدہ جو جماعت ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ اپنی الگ سے جماعت کرتے ہیں، تو اس جماعت کو جماعت مستحبہ نہیں کہیں گے، یہ جماعت مستحبہ نہیں ہے، اس کے لیے اذان نہیں ہے۔ اذان کس کے لیے؟ وہ فرض نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے تو وہاں پر اذان دی جائے گی۔ اسی وجہ سے یہ لوگ آتے ہیں تو صرف اقامت کہہ کر اپنا نماز پڑھنا شروع کر دیتے، وہ الگ سے اذان نہیں دیتے، ان کے لیے اذان ہے بھی نہیں۔ اذان تو اس نماز کے لیے ہے جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے، وہ بھی فرض نماز، اور اس میں جمعہ بھی شامل، یعنی جمعہ کے لیے بھی اذان دی جائے گی، یہ ہے۔ ہاں، عیدین کے لیے اذان نہیں ہے، عید کی نماز میں اذان نہیں دی جاتی۔ تو فرمائے کہ اس کا حکم مثل واجب ہے کہ اگر اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ فتاوی خانیہ میں ہے اذان شعائر اسلام میں سے ہے، جو میں نے ابھی بات کہی کہ اسلام کی علامتوں میں سے ہے، اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے اذان ہو رہی ہے تو اسی سے پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کی آبادی ہے، یہاں مسلمان رہتے ہیں، یہاں مسجد ہے، تو یہ اسلام کی علامت ہوئی کہ نہیں، یہ شعائر میں سے ہوا کہ نہیں، تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اذان شعائر اسلام میں سے ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی شہر بستی یا محلے کے لوگ اذان کہنا چھوڑ دیں تو حاکم انہیں اس پر مجبور کرے گا، یعنی اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکمران وہاں پر کوئی موجود ہو تو وہ انہیں اذان دینے پر مجبور کرے گا اپنے اقتدار کے بلبوتے پر۔ اس کے پاس جو اختیار ہے، بادشاہ ہے، وہ حاکم ہے تو مجبور کر سکتا ہے، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے، یعنی مجبور کرنے کے باوجود بھی اذان دینے کے لیے تیار نہ ہوئے تو ان سے لڑائی کرے گا، ان سے جنگ کرے گا، کیونکہ اذان شاعر اسلام میں سے وہ نہیں دیں گے تو ایک اسلام کا شعار اس طریقے سے مٹ جائے گا، اسلام کا شعار ختم ہو جائے گا، ایک علامت ختم ہو جائے گی، ایک پہچان ختم ہو جائے گی۔ اس لیے حاکم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اذان نہ دینے والوں کو مجبور کرے گا، اور اس کے باوجود وہ اذان نہیں دیں گے تو اس کے ساتھ وہ جنگ کرے گا۔ لیکن اس زمانے میں تو چونکہ عام طور پر ہمارے یہاں پہ ہمارے ملک میں تو اسلامی حکومت نہیں ہے تو اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نصیحت کریں گے۔ اگر کہیں پر اذان نہیں دی جاتی ہے تو وہاں جا کر ان کو سمجھایا جائے گا، ان کو مسئلہ بتایا جائے گا کہ اذان شاعر اسلام میں سے ہے، تم نہیں دے رہے، تم گنہگار ہو رہے ہو، یہ بتایا جائے گا۔ حالانکہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، جو مسلمان ہے وہ اذان کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اور ہر جگہ تقریباً جہاں مسلمانوں کی آبادیاں، محلے اور بستیاں ہیں وہاں پر اذان ہوتی ہے۔ آگے سوال ہے کہ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اذان دینا ثابت ہے؟ یعنی کیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اذان دی ہے؟ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور نے اذان دی ہے تو اذان کے کلمات کیا تھے؟ جیسے کہ ابھی ہم پڑھتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ٹھیک ہے، چلو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اس کے بعد جو کلمہ کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو حضور خود اپنے بارے میں یہ کیوں کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد، کیونکہ محمد تو خود حضور ہی ہیں،
تو اس کی جگہ پر حضور نے کون سا کلمہ کہا تھا؟ تو اسی کو جواب میں کہتے ہیں کہ جی ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ایک مرتبہ اذان دی ہے، سفر میں حضور سے اذان دینا ثابت ہے۔ اب وہی سوال، اس کا جواب کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات شہادت یوں ارشاد فرمائے، اشہد انی رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ہم کہیں گے تو ہم وہی کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اذان دینا حضور کی سنت ہوئی، اور سنت موقدہ اس لیے کہ اس کی تاکید آئی ہے۔ آگے ایک سوال ہے کہ اذان کہنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، 3 فضیلتیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ پہلی فضیلت، مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر اور خشک جس نے آواز سنی اس کے لیے گواہی دیتا ہے۔ تر اور خشک یعنی ہر بھیگی چیز اور ہر سوکھی چیز، جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور مؤذن کے لیے گواہی دیتے ہیں، مؤذن کے لیے یعنی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اس نے اذان دی ہے اور یہ ثواب کا مستحق ہے، مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اذان دینے کی اتنی بڑی فضیلت۔ دوسرے نمبر پر ہے ثواب کی طلب میں اذان دینے والا خون میں لت پت شہید کی طرح ہے، مرنے کے بعد قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑیں گے، یعنی جس طرح شہید کے بدن کو زمین نہیں کھائے گی، مٹی نہیں کھائے گی، اس میں کیڑے نہیں پڑیں گے، اس کا بدن سڑے گا نہیں۔ شہید کا کتنا بڑا مرتبہ، وہی مرتبہ اس کو بھی ملے گا، مؤذن کو بھی۔ اور کون سے مؤذن کو؟ جو ثواب کی نیت سے، یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو لوگ اجرت لے کر اذان دیتے ہیں، جو پیسے لیتے ہیں، جن کو تنخواہ دی جاتی ہے، جو باقاعدہ ملازم رکھے جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ثواب نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو دنیا کا بدلہ لے لیا، اب آخرت کا ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو حصول ثواب کی نیت سے بغیر کسی اجرت کے اور بغیر کچھ پیسہ لیے، تنخواہ لیے وہ اذان دے تو اس پر یہ ثواب ہوگا۔ تیسرے نمبر پر کہ اگر لوگوں کو اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو اس پر باہم تلواریں چلتی، یعنی لوگ جھگڑا کرتے پھر اذان دینے کے لیے، مجھے موقع دیا جائے تاکہ یہ ثواب مجھے مل جائے۔ اگر لوگوں کو پتا، تو یہ اس طرح کی جو حدیثیں اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ مبالغے کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں، یعنی اس میں بہت زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے کہ اگر وہ بیان کر دیا جائے تو لوگ اس کے لیے جھگڑا کریں۔ جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں بھی یہ چیز آئی کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ گھسٹتے ہوئے مسجد آتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، یعنی مجبور ہوتے اور بیمار ہوتے، کمزور ہوتے، اس کے باوجود گھسٹتے ہوئے مسجد میں آتے اور نماز پڑھتے۔ اور یہ چیز حدیث پاک میں تو ارشاد فرمایا گیا، لیکن یہ چیز ہم اپنے امام کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ وہ واقعہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آخری عمر میں جب بہت زیادہ کمزوری تھی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں، تو لوگ آپ کو ایک کرسی پر بٹھا کر 4 لوگ اٹھا کر مسجد میں لے کر جاتے تھے، جبکہ آپ کو اجازت، شریعت کی طرف سے اجازت تھی کہ گھر میں نماز پڑھ لیتے، لیکن جماعت سے کیسی محبت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور مسجد کی حاضری، اس سے کیسی محبت تھی کہ اتنی کمزوری ہونے کے باوجود بھی مسجد میں جا کر ہی نماز پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی لے جانے والا نہیں تھا، کمزور بیمار، اور خود جا نہیں سکتے تھے کمزوری کی وجہ سے۔ سوچیں آپ کے کرسی پر بٹھا کر، کرسی اٹھا کر لے جاتے تھے تو کیسی کمزوری ہوگی۔ تو اس دن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لے گئے تھے، پھر بھی آپ نے جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز نہیں چھوڑی۔ تو یہ بزرگوں کی زندگی ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں کہ اذان دینے والا کیسا ہونا چاہیے، جو اذان دے مؤذن ہو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ جواب، مستحب یہ ہے کہ مؤذن مرد ہو، عاقل ہو، یعنی اس کی عقل سلامت ہو، کیونکہ اگر پاگل ہوگا تو اذان کے کلمات الٹے سیدھے بولے گا اور وہ شریعت کا مکلف بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو نہ رکھا جائے۔ صالح ہو یعنی نیک ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، عالم بالسنہ ہو، سنت کو جاننے والا ہو، ذی وجاہت ہو، ذی وجاہت یعنی باروب ہو، اس کا ایک روب اور ایک دبدبہ بھی ہونا چاہیے، ایسا وہ آدمی ہونا چاہیے۔ لوگوں کے احوال کا نگراں ہو، یعنی لوگوں کے احوال پر نظر رکھنے والا ہو، لوگوں کی حالتوں پر نظر رکھنے والا ہو، اور جو جماعت سے رہ جانے والے ہوں ان کو زجر کرنے والا ہو، یعنی ان کو ڈانٹنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو۔ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ان کو ڈانٹے ہو، کیوں نہیں آئے تھے، اگلی نماز میں آ جانا وغیرہ، یہ اس طرح پابندی کرو، وقت کی پابندی کرو، وقت پر آ جایا کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اس پر وہ قادر ہو۔ اور اذان پر مداومت یعنی ہمیشگی کرتا ہو، پابندی کرتا ہو، وقت پر آ کر اذان دیتا ہو اور ثواب کے لیے اذان کہتا ہو۔ ابھی ایسا کون مؤذن ہے
ایسا تو کوئی ملے گا ہی نہیں کوئی مؤذن۔ بہرحال یہ کیا فرمائے کہ مستحب یہ ہے، مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے بہتر یہ ہے کہ ایسا مؤذن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس کو دیکھا جائے۔ آگے سوال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مؤذن تھے، یعنی وہ بعض صحابہ کرام جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے مقرر کیا تھا، اور مختلف مواقع پر انہوں نے اذانیں دی ہیں، اور ان کی آوازیں چونکہ بلند تھی، آواز بڑی اونچی تھی اور زیادہ دور تک، کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر مائک وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو اونچی آواز والے یہ صحابہ کرام تھے، ان کو اسی وجہ سے اذان دینے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 مؤذن تھے۔ پہلے حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت بلال حبشی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے حضرت سیدنا عمرو بن مکتوم رضی اللہ عنہ، اور تیسرے حضرت سیدنا سعد بن عائذ رضی اللہ عنہ، اور چوتھے حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پانچویں حضرت سیدنا زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 صحابہ کرام ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کہے جاتے ہیں۔ آگے سوال ہے کہ کیا اذان صرف نمازوں کے لیے ہی دی جا سکتی ہے، نمازوں کے علاوہ کسی دوسری چیز کے لیے دی جا سکتی کہ نہیں دی جا سکتی؟ تو ہم نے ابھی سنا آندھی کے وقت کوئی آفت آ جائے، کوئی بلا، کوئی وبا پھیلے، تو اس وقت بھی اذان، قبر پر بھی اذان دی جاتی ہے، اور ایک بڑی مشہور بات ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں بھی اذان دی جاتی ہے، تو سب جانتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کے علاوہ دوسرے بھی ایسے مواقع ہیں جہاں پر اذان دی جا سکتی ہے۔ تو وہ مواقع بتا رہے ہیں، وہ کون سی جگہ ہیں، کون سے مقامات ہیں اور کون سے اوقات ہیں جہاں پر اذان دی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو سوال ہے کہ کیا صرف اذان نماز کے لیے دی جائے گی، تو کہتے ہیں جی نہیں، بلکہ درجے ذیل مواقع پر بھی اذان دینا مستحب ہے۔ جو آگے بیان کر رہے ہیں وہاں پر اذان دینا مستحب ہے۔ بچے، غمگین، مرگی والے، غضبناک اور بد مزاج آدمی اور بد مزاج جانور کے کان میں اذان دینا یہ مستحب ہے۔ بچے کے کان میں اذان، غمگین یعنی کسی پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا یا کوئی صدمہ پہنچا، اس کے کان میں اذان دی جائے تو اس سے اس کو کچھ سکون ملے گا، اس کا غم دور ہوگا۔ اور بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے وہ برکت کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور وہاں پر ایک پیغام بھی ہوتا ہے۔ یہ بات ہم لوگ سنتے ہیں کہ نماز جنازہ میں اذان اور اقامت کیوں نہیں ہے؟ نماز جنازہ میں اذان اور اقامت نہیں ہے، وہاں پر سیدھے اللہ اکبر نماز شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اذان اور اقامت تو ہو چکی پیدا ہوتے ہی، اور عام طور پر آپ دیکھیں تو اذان اور اقامت اور اس کے بعد اقامت کے بعد جماعت جب کھڑی ہوتی تو اس میں کوئی بہت بڑا فاصلہ نہیں ہوتا۔ یہ اقامت اور یہ جماعت کھڑی ہو گئی، یعنی بالکل مختصر سا بیچ میں وقفہ ہوتا ہے، اقامت ختم ہوتے کے ساتھ ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ فطرت کا قانون ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کتنی مختصر ہے۔ اذان ہو چکی، اقامت ہو چکی ہے، اب نماز باقی ہے، وہ کون سی نماز جنازہ باقی ہے، یعنی زندگی مختصر ہے، کوئی بہت لمبی زندگی نہیں ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی، آج ہے کل نہیں، سب کو مرنا ہے، سب کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مر کے جانا ہے۔ یہ والی زندگی فنا ہو جائے گی، لیکن جو آخرت والی زندگی وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، تو ہمیشہ والی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اب آگے کہ مرگی والے کے کان میں، مرگی مطلب وہ جو کھینچ کی بیماری ہوتی ہے کسی کو، اس کو اردو میں مرگی کی بیماری کہتے ہیں، تو اس کے کان میں بھی اذان دینا چاہیے۔ جب وہ کیفیت ہو، جب وہ کھینچ کا معاملہ اور یہ مرگی کا معاملہ شروع ہو تو اس کے کان میں اذان دینا چاہیے تاکہ وہ کیفیت دور ہو جائے۔ غضبناک یعنی آدمی بہت غصے میں آ گیا ہے، اور ظاہر سی بات جب غصے میں آتا ہے آدمی تو وہ کبھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور اس میں غصے میں آنے کی وجہ سے کبھی بہت سے غلط کام بھی کر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے کان میں اذان دے دی جائے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور بد مزاج آدمی جو بد اخلاق ہے، بدتمیزی کرتا رہتا ہے، الٹا سیدھا لوگوں کو بولتا رہتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جائے۔ یا بد مزاج جانور کے کان میں کہ وہ مالک کا تابع نہیں ہے، اس پر سوار ہوا جائے تو پھینک دیتا ہے، سوار ہونے نہیں دیتا، بس بد مزاج جانور ہے، تو اس کے کان میں اذان دی جائے۔ 6 نمبر پر لڑائی کی شدت کے وقت، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے اور یہ لڑائی شدت اختیار کر گئی، اس وقت اذان دی جائے۔ اور 7ویں نمبر پر آگ لگنے کے وقت بھی اذان دی جائے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ 8ویں نمبر پر میت دفن کرنے کے بعد قبر پر جو اذان دی جاتی ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے جن کی سرکشی کے وقت یا کسی پر جن سوار ہو گیا اس وقت اذان دی جائے۔ اور 10ویں نمبر پر ہے اس وقت جب جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہ ہو، اس وقت اذان دی جائے تو کہیں سے مدد آ جائے گی اور راستہ پتہ چل جائے گا۔ اور 11 نمبر پر ہے وبا کے زمانے میں، کوئی وبا پھیلی ہو، جیسے ابھی کورونا کی وبا پھیلی تھی، لوگ اذان دیتے تھے، روزانہ 10 بجے کا وقت مقرر کر لیا گیا تھا، رات میں اذان دی جاتی تھی۔ اور الحمدللہ جن مسلمانوں کے علاقوں میں، بستیوں میں، آبادیوں میں، محلوں میں یہ پابندی کے ساتھ اذان ہوئی، وہاں پر ہم نے محسوس کیا کہ وہ بیماری نہیں آئی،
اور بیماری وہاں نہیں دیکھی گئی، یہ اذان کی برکت تھی۔ تو وبا کے زمانے میں بھی اذان دینا مستحب ہے۔ آگے سوال ہے کہ کون سے دو صحابہ کرام کو خواب میں اذان سکھائی گئی؟ بڑی دلچسپ بات ہے۔ پہلے ابھی سوال یہ کہ اذان پہلے سے تو تھی نہیں، پہلے کچھ دوسرا معاملہ تھا۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جب تک تو مکہ مکرمہ میں تھے تو خفیہ طور پر بلا لیا جاتا تھا کہ آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ ظاہر نہیں کر سکتے تھے، کہ پتہ چل جاتا تھا کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو کفار آ جاتے تھے اور تکلیف پہنچانا شروع کر دیتے تھے، حملہ کر دیتے، مارنا پیٹنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ یہاں پر مہاجرین صحابہ بھی اور انصار صحابہ بھی تھے، ایک اچھی تعداد ہو گئی تھی۔ تو اب یہاں پہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو یہ مشورہ کیا گیا کہ ہم اتنے زیادہ تعداد میں اب مسلمان ہو گئے ہیں، دور دور آباد ہیں، قریب قریب ہوتے تو ان کو آسانی کے ساتھ بلا لیا جاتا، کوئی ایک آدمی جا کر بلا کے لے کر آ جاتا کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا آ جاؤ۔ لیکن دور دور لوگ رہ رہے ہیں تو اب کیسے بلایا جائے؟ اس کے لیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ آواز وہاں تک پہنچے۔ تو بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا تھا کہ آگ جلائی جائے، یعنی آگ روشن کی جائے تو آگ کے شعلے بلند ہو گئے، دور والوں کو نظر آئے گا کہ ہاں آگ جل رہی، اس کا مطلب نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا۔ وہ اب اس زمانے میں یہ بلب وغیرہ، یہ اس طرح کی الیکٹرک لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی کہ لائٹ جلا دیا جائے تو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو یہ بھی نہیں تھا۔ تو آگ کا مشورہ دیا بعض صحابہ کرام نے، اور بعض صحابہ کرام نے ناقوس بجانے کا مشورہ دیا۔ ناقوس مطلب وہ سنک، وہ بجانے کا جس میں سے وہ کوڑا ہوتا ہے، اس میں پھونک مارو تو اس میں سے آواز نکلتی ہے، اور تو اس کو بجایا جائے تاکہ اس کی آواز کو سن کر لوگ جمع ہو جائیں۔ بہرحال مختلف مشورے ہوئے لیکن کسی مشورے پر اتفاق نہیں ہو پایا۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ تو کیا لیکن کسی ایک چیز پر اتفاق نہیں ہو پایا کہ آگ جلائی جائے، کہ ناقوس بجایا جائے یا کچھ اور طریقہ اختیار کیا جائے، اس میں کسی پر اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اور اسی دن صحابہ کرام وہ اپنی اپنی ضروریات سے فارغ یا گفتگو وغیرہ اس سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اس رات کو جب سوئے ہیں تو دو صحابہ کرام کو خواب میں یہ اذان سکھائی گئی جو آج تک جاری ہے۔ وہ صحابہ کرام کون سے تھے؟ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہما، یہ دو صحابہ کرام تھے، ان کو اذان خواب میں تعلیم ہوئی، اللہ کی طرف سے ان کو سکھائی گئی۔ حضور نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ بلال کو تلقین کرو، یعنی یہ جو اذان کے کلمات تم کو خواب میں سکھائے گئے یہ جا کر بلال کو سکھاؤ۔ اور اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید کو سکھائے گئے تو وہ بھی تو اذان دے سکتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن زید کی آواز اتنی بلند نہیں تھی، ان کے مقابلے میں حضرت بلال کی آواز بلند تھی، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جا کر بلال کو یہ کلمات سکھاؤ، وہ اذان کہیں کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز والے ہیں۔ وہ بات اس میں حدیث شریف میں بھی آ گئی۔ تو بہرحال یہ اذان کے تعلق سے آپ نے کچھ معلومات سماعت کی۔ اس کے بعد اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ بیٹھ کر اذان دینا کیسا ہے، یا قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے اذان دینا، کسی اور طرف منہ کر لیا ہے اور اذان دے رہے ہیں، تو ایسی اذان کا کیا حکم ہے، اور پھر وہ کون سی اذان ہے جس کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اور آگے سوال ہے کہ اگر اذان یا اقامت کہتے ہوئے کلمات آگے پیچھے ہو گئے، کچھ بھول گیا تو کیا کرے گا، اور بچے کے کان میں اذان اور اقامت کتنی مرتبہ کہنی چاہیے، مؤذن کے علاوہ کسی اور شخص کو اقامت کہنا کیسا ہے، انگوٹھے چومنا کیسا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام پاک آتا ہے اذان میں تو ہم انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، یہ عمل کرنا کیسا ہے، اور اذان و اقامت اور ان کے جواب کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔